جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں، اپنے رب سے محبت کرو۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، دنیا کی بہترین امت آپ ہے، تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے اور جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی اللہ ہے۔ میں جب بھی سورہ یوسف سے گزرتی ہوں، مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ یہ ہے وہ رائی کے دانے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا، وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچائے، آمین۔ رزق بڑھانے کے 4 طریقے: تہجد، استغفار، تلاوت، صدقہ۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں ہیں: احسان جتانا، دکھ دینا، ریاکاری۔